الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وعلی سیدتنا فاطمہ وعلی سیدتنا زینب وعلی سیدنا حسن وعلی سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کا چل آنا، میرا پڑھنا اپنی عالی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی کہ پھر آج ایک بار پھر اکٹھا ہوئے ذکر حسین کی محفل میں، ذکر حسین سن بھی رہے ہیں کر بھی رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر حسین سنتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ کس چیز کے بدلے میں؟ جو میں نے تم تک دین پہنچایا، جو میں نے اسلام تم تک پہنچایا، اس کے بدلے میں، اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، چاہے اس کے لیے مجھے جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، طائف کے بازاروں میں پتھر کھانے پڑے،
مجھے مکہ چھوڑنا پڑا، جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں نے تجھے تاریکیوں سے تم لوگوں کو نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں لے آیا۔ تم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، میں نے تمہیں وہاں سے نکالا، علم اور نور کی روشنی میں لے آیا، صراط مستقیم پر لے آیا۔ اس طویل سفر میں میں نے جو بھی مشکلات دیکھی، جن جن مشکلات کا میں نے سامنا کیا، میں ان کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں نے جو بھی تبلیغ دین اسلام کی، میں نے جو بھی پیغام پہنچایا ہے تم تک، میں اس کا اجر کا تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی چیز میں نہیں مانگتا تم سے، صرف ایک چیز۔ اب اگر غور کیا جائے، یعنی دین اسلام کا پیغام پہنچانا اور اس پر اجرت طلب نہ کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ دین کا پیغام پہنچانا، دین لوگوں تک پہنچانا اور پھر اس پر اجرت طلب نہ کرنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے جو بھی مصیبتیں اٹھائیں، تم تک دین پہنچایا، میں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، مگر آیت کے اگلے حصے میں اجر مانگ لیا۔ ایک حصے، آیت کے ایک حصے میں بتا رہے ہیں کہ اتنے جو میں نے طویل سفر کیا، جو میں نے کام کیا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی چیز بھی نہیں مانگتا تم سے، مگر اگلے ہی آیت کے دوسرے حصے میں اجر مانگا کیا؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اقربا، میرے قریبیوں سے مودت کرو، محبت کرو ان سے، میری اہل بیت سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر فرمایا کہ تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اگلی ہی آیت کے دوسرے حصے میں اجر مانگ لیا۔ دین پہنچانے کا اجر نہ مانگنا خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اجر میں نہیں مانگتا، اور پھر فرماتے ہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے اقربا سے محبت کرو، ان سے، میری اہل بیت سے مودت کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مودت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کیوں؟ اس کی وجہ فقط اتنی ہے، وہ میرے شفیق آقا، میرے کریم آقا، کہ جنہوں نے اپنی امت کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا تھا، وہ لوگ جو اپنی ماں کو جا کر منڈیوں میں بیچ کر آتے تھے، ان کو بتایا کہ ماں کی شان کیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو جا کر زندہ درگور کرتے تھے، ان کو بتایا کہ بیٹی کا شان کیا ہے۔ اس دور میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ وقت تھا کہ جب اپنی بیٹیوں کو لوگ زندہ درگور کرتے تھے۔ اب میرے آقا چاہتے تھے کہ میں نے اپنی امت کو راہ راست پر، میں نے ان کو سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب میں نہیں چاہتا کہ میری امت اس صراط مستقیم سے ہٹ جائے، اس راہ راست سے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا لوگو، میں صرف تم سے ایک چیز چاہتا ہوں، نہ میں تم سے دنیا کی دولت چاہتا ہوں، نہ مال و متاع چاہتا ہوں، میں تم سے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا۔ اگر چاہتا ہوں تو صرف ایک چیز چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ میں نے جو تم پر محنت کی، جو میں نے جد و جہد کی، دن رات ایک کر کے تم کو راہ راست پر لے آیا ہوں،
تم کو سیدھے راستے پر لے آیا ہوں. میں چاہتا ہوں میری محنت رائے گاہ نہ جائے. تم میرے اہل بیت سے محبت کر لو تاکہ ان کی محبت کے دم بھرتے رہو گے, کبھی صراط مستقیم سے نہیں ہٹو. صرف اس لیے اللہ کے حبیب نے اپنے اہل بیت کی مودت مانگی, محبت مانگی کہ میرے اقربا سے محبت کرو, کہ ان کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جو میں نے تمہیں صراط مستقیم کا راستہ, جس راستے پہ میں نے تم کو لا کھڑا کیا ہے, یہ میری اہل بیت تمہیں کبھی اس سے ہٹنے نہیں دے گی, اس سے تمہیں کبھی ادھر ادھر نہیں جانے دے گی. اس لیے میرے آقا نے پہلے بتایا کہ دین کا کام کرنے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, مگر مانگتا کیوں ہوں, صرف تمہاری بھلائی کے لیے, تاکہ تم راہ راست سے ہٹو نہ. اس لیے اپنی اہل بیت کی تم سے محبت مانگتا ہوں. میرے آقا نے حدیث پاک میں بتا دیا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک, دوسری میری آل. جو قرآن پاک پکڑے گا اور میری آل کو چھوڑ دے گا وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا, اور جو میری آل کو پکڑے گا اور قرآن مجید کو چھوڑ دے گا وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. جو ان دونوں کا دامن پکڑے رکھے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. اور پھر حدیث پاک, ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک اور بات بتانا یہ چاہتا ہوں, ہر آیت کریمہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے لفظ کل کا استعمال نہیں کیا کہ اے محبوب آپ فرما دیں. ہر آیت کریمہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جہاں اللہ رب العزت نے لفظ کل کا استعمال کیوں کیا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ, کہ اے حبیب آپ فرما دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے آگے جا کر اہل بیت سے مودت اور محبت کا سوال کیا ہے. حالانکہ یہ اہل بیت سے محبت کی چاہت خود اللہ رب العزت کی تھی کہ لوگ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت اور مودت